بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں۔ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے، ایک دار ارقم میں جو کہ پہلا اسلامی مرکز تھا، اور دوسرا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیاری بہن سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درخواست لے کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ بعض علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنوارے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی تھی۔ ان کے خاوند کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ پھر ایک جنگ میں ان کے خاوند کی وفات ہو گئی اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میری بہن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو یہ بہت شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرا مال میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، مگر میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ پھر میں نے اپنے یتیم بچوں کا حق صحیح طرح سے ادا نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر ہوتے ہیں، لیکن ان کے انکار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور ان کا خیال رکھتے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 حدیث مروی ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ ساتھیوں، یہ تھا آج کا قصہ۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ دیجیے اجازت، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔